بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہن بھائیوں، آج کی حدیث مبارکہ میں بتایا جائے گا آسمانی بجلی کیوں گرتی ہے۔ اکثر اوقات میں ہم خبروں میں اخبارات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کسی انسان، مرد یا عورت پر آسمانی بجلی گرنے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے حق باری تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اور وہ کیسے انسانوں پر گرتی ہے، اور کون سے ایسے عمل کرنے پر آسمانی بجلی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کے سر دھڑ سے الگ کر دو۔ آسمانی بجلی انسانوں پر کیوں گرتی ہے، اور پہلی بار آسمانی بجلی کس شخص پر گری تھی، اور وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کون سا ایسا کبیرہ گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی بجلی گرا کر ان کے سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیے تھے۔ ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس شخص کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی، تو اس گستاخ رسول نے مذاق اڑایا اور فخر سے کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا بنا ہوا ہے؟ اس کا یہ متبکرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام وہاں سے ڈر کر بھاگے۔ وہ اس لیے نہیں کہ اس کمبخت نے کوئی فوج پال رکھی تھی، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈر گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بدبختی کے عالم میں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام وہاں سے واپس آئے اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور حق باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام دوبارہ اس نام مراد شخص کے پاس، تو اس حدیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرام اس کی گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے۔ سہارا احوال اس بدبخت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ صحابہ کرام کو اس شخص کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا، اس بار تم لوگ جا کر اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی دیکھو۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم آنسو کے ساتھ چلے تھے، کیونکہ ہمیں یقین تھا، کامل یقین تھا کہ آج اس نامرد پر کوئی بری مصیبت گرنے والی ہے۔ صحابہ کرام حق باری تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہاں پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے۔ وہ بد زبان گستاخ رسول صحابہ کرام سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ کرام ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے۔ اسی دوران، اسی وقت، اسی لمحے لوگوں نے دیکھا آسمان پر چھوٹی سی بدلی چھا گئی۔ ناگہاں ایک بدلی کی بدلی آئی اور اسی بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی۔ پھر ایک دم نہایت ہی خطرناک گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام ڈر گئے تھے اور بارگاہ اقدس میں واپس آئے، تو ان صحابہ کرام کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے ہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انتہائی حیرت اور تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہاں نہیں تھے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبر مجھے اسی طرح ہوئی۔ فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے گا، آپ کے احکامات نفی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی بجلی سے سر و دھڑ سے جدا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو
بار بعذاب الہی نے اپنے گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا خبردار خبردار، اس مقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز کوئی ایسا لفظ استعمال سے نہ نکالنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں بے ادبی قرار نہ کرنا۔ آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو توبہ نعوذ اللہ من ذالک یہ ہے 5 لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے اور آپ کا بے حد مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ 5 حباسہ بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت مذاق اور طعن کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاصم بن وائل سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یحوس کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کر دوں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں یہ 5 دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا، ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کے تہمت میں چپ گیا۔ اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے بند ہلا کر پیکان کو نکالنے لگا، جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا کر وہ مر گیا۔ عاصم بن وائل سہمی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، جس سے اس کے پاؤں میں زہر باد ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا۔ اس تکلیف میں وہ تڑپ کر اور کرہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے اور بے قراری میں اپنا سر دیوار سے بار بار ٹکراتا رہا اور اسی درد و کرب کے بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اسود بن عبد یعوس کو استقاء ہو گیا، جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ کر ہلاک ہو گیا۔ حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اس مرض میں مر کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح یہ 5واں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے۔ انہیں 5 گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی انبیاء کرام کی توہین یا ان کی آزار رسانی، توہین و بے ادبی و جرم کے مرتکب ہوئے وہ عظیم ہے جو سب سے برتر ہے، یکتا ہے کہ خداوند قہار و جبار کا قہر عذاب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کر دیا، کبھی ان کی آبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر تہس نہس کر دیا، کچھ ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے، کچھ طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے اور تڑپتے مر گئے۔ اب کے زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے کہ ان کے ایمان کی دولت تو غارت ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اگر عذاب الہی کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ صدق دل سے
توبہ استغفار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت سے اپنے دلوں کو معمور و آباد کر لو، اور اپنے قول و فعل اور اعتقاد سے تعظیم و توقیر نبوی کو اپنا دینی شعار بنا لو۔ پھر تم دیکھنا کہ ہر قدم پر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور خاتمہ بالخیر کی کرامتوں سے تم سرفراز ہو کر دونوں جہاں کی سعادتوں سے مسرور ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری عاجزانہ دعا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم تمام مسلمان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا میرے پیارے بہن بھائیوں، 99 ناموں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کامنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔